شادی کے بعد ابا جی نے رفیق احمد کو الگ مکان بنوا دیا تھا، کیونکہ یہ گھر ان کے بڑے خاندان کے لیے قدرے چھوٹا تھا۔ وہ ہر روز دفتر سے آ کر مغرب کی نماز اپنی قریبی محلے کی مسجد میں ادا کرتے، مگر عشاء کے وقت ابا جی کے گھر کے قریب والی مسجد میں چلے جاتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر دن بھر کے معمولات کی رداد ابا جی کے گوش گزار کرنا ان کا ہر روز کا معمول تھا۔ ابا جی نہایت توجہ اور خاموشی سے ان کی باتیں سنتے اور مشورہ طلب امور پر بڑے حکیمانہ انداز میں اشارہ دے دیتے۔ رفیق احمد کو ابا جی کی باتیں ظاہر کے تار باطن سے جوڑتی محسوس ہوتی۔ آج بھی جب رفیق احمد نماز عشاء سے فارغ ہو کر ابا جی کے پاس پہنچے تو انہوں نے آج کا واقعہ ابا جی کے گوش گزار کیا تو اماں جی تڑپ گئیں اور منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ خیر۔ ابا جی کے چہرے پر گھمیرتا چھا گئی۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، رفیق احمد، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہارا دامن صاف ہے، تمہارا کوئی جرم نہیں، انشاءاللہ تم سرخرو ہوگے، مردانہ وار حالات کا سامنا کرو، اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا جی کے لہجے کی توانائی نے رفیق احمد کو نئی طاقت دی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگلے روز صبح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر وہ دفتر کے لیے تیار ہو گئے۔ ناشتے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے وہ ہمیشہ قرآن پاک کی مختصر تلاوت کرتے تھے۔ آج بھی حسب معمول انہوں نے قرآن پاک کھولا تو اندر ایک کارڈ نظر آیا جس پر درود تاج تحریر تھا۔ درود پاک پڑھ کر چوما اور نہ جانے جی میں کیا آئی کہ جیب میں رکھ کر گھر سے روانہ ہو گئے۔ ٹرین ایک جھٹکے سے رکی تو رفیق احمد خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئے۔ اپنا دایاں ہاتھ بائیں جیب پر رکھا اور چوم لیا، یا الہی مدد فرمانا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ٹرین سے اترتے ہوئے ان کے دل سے دعا نکلی، کاش آج سائیں بابا نظر آ جائیں تو ان سے دعا کی درخواست کر لوں۔ سائیں بابا سے ان کی ملاقات کوئی 20 سال پرانی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے ایک دن جب وہ دفتر جا رہے تھے تو کسی نے آواز دی، بہو رفیق۔ دیکھا تو ایک درویش صورت انسان درخت کے نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ سمجھ گئے کہ کوئی اللہ والے ہیں۔ بابا نے ایک کاغذ کا پرزہ زمین سے اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے بہت بڑی دولت سمجھ کر آج تک سنبھالا ہوا تھا۔ بہو رفیق ہمیشہ اللہ والوں کی کھوج میں رہتے تھے اور تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی پر پورا یقین رکھتے تھے۔ سائیں بابا کبھی کبھار اسٹیشن کے چوک کے قریب درخت کے پاس بیٹھے پائے جاتے۔ اسٹیشن کے سامنے دہی دودھ والے اکرم پہلوان کا ہوٹل تھا۔ وہ ان کو ہمیشہ ناشتے اور لسی کی دعوت دیتے۔ سلام باؤ جی، آؤ کوئی لسی شسی دہی شہی، آپ کے لیے اسپیشل کنڈا رکھا ہے۔ پہلوان جی، سائیں جی کے لیے بہترین ناشتہ اور لسی۔ وہ 100 کا کرارا نوٹ پہلوان جی کی طرف بڑھاتے اور آگے چلے جاتے۔ اسٹیشن سے نکلتے ہوئے ان کی نظر
درخت کے نیچے پڑی، مگر آج سائی بابا وہاں موجود نہ تھے۔ رفیق احمد مایوس ہو گئے، لیکن جب وہ سڑک پار کرنے لگے تو ان کو سائی بابا سامنے کھڑے نظر آئے، جن کی نظریں ہجوم میں سے کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ بہو رفیق پر نظر پڑتے ہی ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بہو رفیق کا دل خوشی سے دھک دھک کرنے لگا۔ سائیں جی کو انہوں نے اللہ کی طرف سے خوشخبری جانا۔ سائیں جی کو دیکھ کر رفیق احمد کو لگا جیسے صحرا میں ان کو کوئی شجر سایہ دار مل گیا ہو، یا پھر پرائے دیس میں کوئی اپنا۔ اتنے دنوں کے ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ اندر سے ٹوٹ سے گئے تھے۔ وہ بابا سے لپٹ کر زور زور سے رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ بہو رفیق کا دل بھر آیا اور آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بابا آتی جاتی ٹریفک سے بے نیاز بہو رفیق کی طرف تقریباً دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ بہو رفیق کو خدشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی گاڑی سے ٹکرا نہ جائیں۔ انہوں نے آواز دی، سائیں جی، سائیں جی، مگر وہ دیکھتے دیکھتے ان کے قریب آ گئے اور ان سے بے اختیار لپٹ گئے۔ رفیق احمد کا دل بھر آیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر شدت جذبات میں کچھ کہہ نہ پائے۔ سائیں جی، سائیں جی، اللہ والیو۔ مگر دوسرے ہی لمحے سائیں جی نے پوری قوت سے خود کو رفیق احمد سے الگ کر دیا۔ او بہو، اے کی کیتائی، سینہ ہی ساڑ دیتائی، کیے تیرے کول۔ انہوں نے ان کی جیب پر ہاتھ رکھا اور اچھل کر پیچھے ہٹے جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو۔ بہو رفیق کچھ سمجھ نہ پائے اور اپنی داستان سنانے کی کوشش کرتے رہے۔ حضور، اکھیاں والیو، سرکار، بات یہ ہے کہ… مگر سائیں جی کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا۔ سرکار، میری عرض تے سن لو۔ بہو رفیق کے لاکھ کہنے پر بھی سائیں بابا نہ رکے اور تقریباً تڑپتے ہوئے ایک طرف چل دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ بہو رفیق کے دماغ میں آندیاں چل رہی تھی۔ ان سے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ خود سے ہی سوال کیے جا رہے تھے، کیا ان کے اندر کے گناہوں نے سائیں بابا کا سینہ جلا دیا تھا؟ کیا ان کو کسی اور عمل کی سزا مل رہی تھی؟ کیا بابا کی ناراضگی ذات باری تعالیٰ کی ناراضگی کا اشارہ تھی؟ اور اگر وہ ذات تجھ سے ناراض ہے تو رفیق احمد، دنیا میں تیرا کون سا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ دنیا سے بے نیاز ان سوچوں میں گم چلتے چلتے فیکٹری کے گیٹ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔